شروع میں آپ کو ابتدائی ذرا عالم اسلام کا نقشہ سمجھانے کے لیے شروع کے چند دکھاؤں گا، پھر ہم ذرا بیچ میں کچھ کو ہم چھوڑیں گے اور آگے چلے جائیں گے، اور دیکھتے ہیں ابھی ہمیں جس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم اس کو لے لیں گے۔ اصل ہمارا جو فوکس ہے وہ اپنی اسی ترتیب پہ رہے گا جو ہم بنو امیہ بنو مروان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کے اس دور میں خلفائے راشدین کے دور میں بنو امیہ کے دور میں فتوحات بہت ہوئی ہیں، تو اس لیے ان فتوحات کو سمجھنے کے لیے ان نقشوں کو دیکھنا اور سامنے رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ پہلا نقشہ جو ہمارے سامنے ہے اس پہ عنوان ہے مغربی دنیا میں عیسائیت کیسے پھیلی۔ یہ جب ہم ضرب مومن میں کام کرتے تھے تو اس زمانے میں یہ نقشہ اخبار کے لیے بنایا گیا تھا، تو اخبار ہی سے پھر ہم نے اس کو لے کے محفوظ کر لیا لیکچر وغیرہ کے۔ تو یہاں جو عنوان ہے فی الحال ہماری مراد وہ نہیں ہے، فی الحال میں صرف اس نقشے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی دنیا کے ساتھ جو غیر ملکی دنیا تھی، خاص طور پہ مغربی دنیا، اس کی صورتحال کیا تھی۔ تو ہمیں اس نقشے میں دائیں طرف ایشیا، جزیرہ نما عرب ہمیں نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف پھر ہمیں بائیں طرف اوپر کی جانب یورپ اور اس کے مختلف حصے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں مالک کے نام اس نقشے میں واضح نہیں ہے، تو صرف بتانا یہ ہے کہ عالم اسلام اور غیر ملکی دنیا کے درمیان جو جغرافیہ ہے اس کو سمجھانا ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ جزیرہ نما عرب یہ تو وہ جگہ ہے، حجاز مقدس ہے، مکہ معظمہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو شام اوپر نظر آ رہا ہے، یہاں شام کے دارالخلافہ دمشق کی وضاحت اس نقشے میں نہیں ہے، لیکن وہ جہاں شام لکھا ہے، جہاں فلسطین لکھا ہے، اس کے درمیان ہی دمشق ہے جو بنو امیہ کے دور میں وہ مرکز تھا۔ اور اس کے اوپر آپ کو ایشیائی کوچک نظر آ رہا ہے جو موجودہ ترکی ہے۔ اس سے اوپر پھر سارا یورپ ہے، اور یہی طاقتیں تھی، مختلف ممالک تھے جو عالم اسلام پہ حملے کرتے رہے، اور ادھر سے مسلمان بھی ان کے علاقوں کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہاں 3 سمندر ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اس نقشے میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہنے کو 3 سمندر ہیں، اور ان کے اندر مختلف خلیجیں بنتی ہیں، پتلی پتلی گلیاں 2 ملکوں کے درمیان بن جاتی ہیں، تو پھر ان کے مزید بھی الگ الگ نام ان کے رکھے گئے ہیں۔ تو آپ بالکل دائیں ہاتھ پہ دیکھیے تو آپ کو بحیرہ کیسپین آپ کو نظر آ رہا ہے دائیں ہاتھ پہ، اسے بحیرہ خزر بھی کہتے ہیں۔ یہ اسی نقشے میں کوئی اور نقشہ سامنے آ گیا، وہی پہلے نقشے پہ ہم جائیں گے، تو ہم آخری نقشے پہ آ گئے۔ ہاں، یہ جو بھی نقشہ نمبر 101، نقشوں کے نمبر دیے ہیں نا، تو جو پہلا 01 جو ہے نقشہ، اس پہ آئیے گا۔ ہاں، یہ ہے، یہ نقشہ میں نے اس لیے سامنے لکھا تاکہ ہم سمندروں کو سمجھ سکیں جو عالم اسلام کے اور مغربی دنیا کے درمیان تھے، اور جہاں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اور جن کا آغاز عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا، اور پھر بعد کے زمانے میں بھی چلتا رہا، حتیٰ کہ سلاطین آل عثمان کے زمانے میں بھی، یعنی خلافت عثمانیہ میں تو بہت زیادہ جنگیں ہوئی۔ دائیں ہاتھ پہ آپ کو بحر کیسپین آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو اگر آپ خود اپنے ہاتھ سے اگر اسے آپ ٹچ کریں تو اس کو آپ تھوڑا کھلا کر سکتے ہیں۔ تو بحر کیسپین جو اس کو بحر خزر بھی کہا جاتا ہے، یہ اصل میں ایک جھیل ہے، لیکن یہ جھیل اتنی بڑی ہے کہ اس کو بحر یا بحیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے دائیں طرف اگر آپ جائیں تو وہ سارا روس کا علاقہ ہے، یعنی غیر مسلم اقوام صدیوں سے وہاں پہ بستی ہے، اور اس کے شمال میں بھی وہی
غیر مسلم اقوام تھی، البتہ جنوب میں آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، باری ہے. ہاں اچھا، ایک بات میں ذرا اس کو واضح کر لوں کہ سب سے پہلے بعض اوقات ایسا ہوا کہ میں نے پریزنٹیشن کے دوران ساتھیوں سے میں نے پوچھا کہ نقشے کے اندر یہ سمتیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ تو ساتھیوں کو، بہت سے ساتھیوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا. یہ تو بالکل جغرافیہ کی بیسک چیزیں ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے بعض کو نہ معلوم ہو. یہ اسی نقشے میں آپ دیکھ لیں نا، نقشے میں بائیں ہاتھ پہ اوپر کی جانب ایک اسٹار نظر آ رہا ہے. بحر اقیانوس جہاں لکھا ہے اس کے اوپر ایک اسٹار ہے. یہ اسٹار جو ہے، یہ کسی نقشے میں آپ کو نظر آئے یا نہ نظر آئے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ نقشے میں جو اوپر کی سمت ہے وہ ہے شمال، جو نیچے کی سمت ہے وہ ہے جنوب، جو دائیں طرف ہے وہ ہے مشرق، جو بائیں طرف ہے وہ ہے مغرب. اور یہ تو 4 سمتیں ہوں گی نا، شمال، جنوب، مشرق، مغرب. پھر اس میں مزید ایک تقسیم یہ کی جاتی ہے کہ ہر 2 سمتوں کے درمیان جو کونا نکلتا ہے اس کونے کا بھی ایک نام رکھا گیا ہے. مثلا جو شمال اور مشرق کے درمیان ہے اس کو شمال مشرق کہا جاتا ہے، تو شمال اور مغرب کے درمیان ہے اس کو شمال مغرب کہا جاتا ہے. جو مشرق اور جنوب کے درمیان ہے اس کو جنوب مشرق کہا جاتا ہے، اور جو مغرب اور جنوب کے درمیان ہے اس کو جنوب مغرب کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ 8 سمتیں ہو جاتی ہیں. تو ان کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو تبھی آپ کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوگا. تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایشیا میں یہ مشرق کی طرف بحر کیسپین آ گیا. یہ وہ علاقہ ہے کہ اس کے آس پاس بھی مسلمانوں کی روس سے اور دیگر غیر مسلم اقوام سے جنگیں ہوتی رہی. پھر اس سے تھوڑا سا آپ آگے چلیں تو بحر اسود آ جاتا ہے. بحر اسود یہ بھی حقیقت میں ایک جھیل ہے، لیکن بہت بڑی جھیل ہے، اور اس کا کچھ حصہ ایک باریک سے آپ پٹی کہہ لیں، خلیج کہہ لیں. خلیج وہ سمندر کا راستہ ہوتا ہے جو گلی کی شکل میں ہوتا ہے، زیادہ چوڑا نہیں ہوتا، کوئی 3 میل، 10 میل، 5 میل، 25 میل. بہرحال سمندر تو بہت بڑے ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلے 20-25 میل کی چوڑائی کچھ بھی نہیں. تو یہ بحر اسود ایک خلیج کے ذریعے آگے دوسرے سمندروں سے ملا ہوا ہے، جو ترکی کا سمندر ہے. تو یہ بحر اسود یہاں پر اس کے کنارے بھی روس سے ترکوں کی، جو مسلم ترک تھے بعد میں عثمانی سلاطین تھے، ان کی لڑائیاں ہوتی رہی. اچھا، اس سے جب آپ آگے آتے ہیں اسی بحر اسود سے، آپ یوں سمجھیں کہ آپ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور آپ چلتے چلتے اس بیچ کی گلی سے ہو کے آپ آگے آ رہے ہیں، اور آگے آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ اب آپ کے سامنے ایک طرف آپ کو ایشیائی کوچک یعنی ترکی نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ مقدونیہ ہے. تو یہ مقدونیہ کے اندر کئی ممالک آ جاتے ہیں یعنی اس میں بوسنیا اور سربیا اور یونان وغیرہ، یہ سارے اس کے ساحل کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کٹا پھٹا ساحل ہے، یہ یونان کا ساحل. اب جو آپ ایک سمندر میں آ گئے ہیں، یہ سمندر دائیں طرف شام سے شروع ہو رہا ہے اور بائیں طرف یہ اندلس تک جا رہا ہے. اس سمندر کو، اس کے 3 نام ہیں سمندر، یاد رکھیے گا 3 نام ہیں. اس کو بحیرہ روم بھی کہتے ہیں، اس کو بحیرہ ابیض بھی کہتے ہیں، اور اس کو بحیرہ متوسط بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بحر لکھا ہوا ہے لیکن صحیح لفظ یہاں پہ بحیرہ ہوگا. بحر اور بحیرے میں تھوڑا سا فرق ہے. بحر ہوتا ہے بہت بڑا سمندر، اور بحیرہ ہوتا ہے چھوٹا سمندر. ٹھیک ہے، تو یہ اگرچہ بحیرہ روم بھی اچھا خاصا کئی ہزار کلومیٹر پر مشتمل سمندر ہے، لیکن جو اصل جو بحر ہیں یعنی بحر اقیانوس ہے، بحر ہند ہے، بحر الکاہل ہے، ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اس لیے اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے. 3 نام اس کے ہیں، بحر ابیض، بحر متوسط اور بحر روم.
اچھا، چند دن پہلے میں سلطان عبد الحمید ثانی کی ڈائری جو انہوں نے لکھی تھی اور اس کا عربی میں پھر ترجمہ ہوا، اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا. تو انہوں نے اس میں ایک عجیب بات انہوں نے اس میں لکھی، یعنی یہ جب آخر میں ان کو قید کیا گیا 1909 میں، تو اس میں جو انہوں نے آخر میں 9 سال قید میں گزارے، اس دوران انہوں نے اپنی کچھ یادداشتیں وغیرہ لکھی تھی. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے پورے دور حکومت میں اپنے بحری بیڑے کو بحر متوسط میں نہیں جانے دیا، حتیٰ کہ جنگی مشقوں کے لیے بھی نہیں جانے دیا. اور اس کی وجہ وہی بتاتے تھے کہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ ایک عالمی جنگ ہونے والی، اور اس عالمی جنگ کے لیے ہمیں اپنی طاقت جمع کر کے رکھنی چاہیے. تو یہ اگر آپ ایشیا کوشیا کو اگر آپ دیکھیں، یعنی جو ترکی جو ہے، تو ترکی کے ساتھ آپ کو جو سمندر ہے بالکل وہ گلی کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. تو اپنے بحری بیڑے کو، یعنی اس بحری بیڑے سے مراد وہ اضافی بحری بیڑا تھا جو جارحانہ حملہ کرتا ہے، باقی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تو ہر جگہ ہر بندرگاہ پہ فوج موجود تھی. تو خیر یہ بات ضمناً آ گئی. اچھا، یہ جو بحر روم یا بحر متوسط ہے، یہ سب سے بڑا میدان جنگ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کے عثمانی سلاطین کے زمانے تک. اور اس کے اوپر یورپ کے ممالک ہیں، اس کے اوپر اٹلی ہے، اس کے اوپر اسپین ہے، فرانس ہے اور دیگر ممالک ہیں. تو وہ اپنے لشکر لے کے یہاں پہ اترتے تھے، اور یہاں پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ یہاں سے افریقہ پہ، فلسطین پہ، شام پہ، ترکی پہ حملے کرے، یہاں سے جوابی حملے. تو بس یہ نقشہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ یہ سمندروں کو آپ ذہن میں رکھیں، بعد میں بھی آپ اس کو دیکھیے گا اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے گا. اچھا، اب ہم ذرا اگلے نقشے پہ آتے ہیں. نقشہ نمبر 2 دیکھیے گا. 2 کو چھوڑے، آگے چلتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. 3 پہ آئیے گا. 3 اس سے اگلا نقشہ. نمبر 3. جی، یہ نمبر 3 ہے. یہ نقشہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جب بحیرہ روم میں مسلمانوں کی پہلی بار جو جنگیں شروع ہوئی، پہلا جو ابتدائی زمانہ تھا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا وہ آپ کو منظر دکھا رہے ہیں. تو یہ بحیرہ روم ہے، دائیں طرف اس کے شام ہے. یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ قبرص میں جنگ ہوئی تھی، جو بحیرہ روم کا اہم جزیرہ ہے. بحیرہ روم میں کئی جزیرے ایسے ہیں جو آپ یہ سمجھیں کہ فوجی ہیڈ کوارٹر یا چھاونی بننے کے لیے بہت زبردست ہیں، کہ جو اس پہ قابض ہوگا وہ جب چاہے گا، وہ اگر یورپ نے قبضہ کیا تو جب چاہے گا وہاں سے شام پہ حملہ کرے گا، اور اگر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے بڑی آسانی سے وہاں سے یورپ پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ قبرص یہ بہت اہم جزیرہ ہے. اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی. 2 لشکر گئے تھے، ایک آپ کو دائیں ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کے گئے تھے، اور دوسرا لشکر آپ کو نظر آ رہا ہے بائیں طرف سبز کلر میں، یہ اسکندریہ سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ لشکر لے کے گئے. یہاں سے پھر یہ جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا. اچھا، اب اگلے نقشے پہ آئیے گا. نقشہ نمبر 4. نقشہ نمبر 4. یہ آپ کے سامنے الدولۃ الامویہ، یہ نقشہ آپ کے سامنے. اس میں جو سبز کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے علاقہ، یہ وہ ہے جو بنو امیہ کے دور میں ان کے حکومت میں تھا. اس میں سے جو گہرے کلر میں ہے وہ تو خلفائے راشدین کے زمانے کی فتوحات، جس میں آپ کو یعنی پورا جزیرۃ العرب تو ہے ہی، اور دائیں طرف آپ کو ایران اور عراق کے علاقے نظر آ رہے ہیں، اوپر آذربائیجان، آرمینیا، یہ علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور پھر بائیں طرف آپ کو مصر اور افریقہ کا کافی سارا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ خلفائے راشدین کی فتوحات تھی. اس سے آگے جو ہلکے سبز رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنو امیہ کے دور کی فتوحات ہیں. اور اس میں آپ کو پورا وسط ایشیا، جب آپ دائیں ہاتھ کو دیکھیں گے تو پورا وسط ایشیا، سمرقند، بخارا، اور پھر اس سے نیچے
سندھ، ملتان، مکران، دیبل، یہ سارا وہ علاقہ ہے جو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا. یعنی جو اوپر کا علاقہ ہے اس میں وہ قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا تھا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، یعنی سمرقند، بخارا وغیرہ. اور جو نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سندھ، ملتان، مکران، دیبل وغیرہ، یہ وہ علاقہ ہے جو ولید بن عبد الملک ہی کے زمانے میں محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا. یہ اس وقت جو نقشہ ہے آپ اس کو تھوڑا ٹچ کر کے آپ اس کو دائیں طرف اس کو لے کے آئیں تو آپ کو پتہ لگے گا. مجھے تو یہ سہولت حاصل ہے، پتہ نہیں جو باقی قارئین کو یہ حاصل ہے یا نہیں. تو تھوڑا اس کو زوم ان کیجیے تاکہ پورا سب کو نظر آ جائے. یا صرف دائیں ہاتھ کا پہلے ان کو دکھا دیں، دائیں طرف والا. تو یہ دائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو ہلکے سبز کلر میں، یہ ولید کے زمانے کی فتوحات. اچھا اگر ہو سکے نا تو یہ جتنے بھی نقشے ہیں نا، یہ سارے جتنے بھی شرکاء ہیں ان کو پرسنل بھی ان کو شیئر کر دیا جائے گروپ کے اندر، تاکہ ہر ایک کے پاس یہ محفوظ ہو جائے اور وہ بعد میں یہ ریکارڈنگ سن کے بھی ان کو سمجھنے کی، مزید اس کو سمجھنے ذہن نشین کر سکیں. اچھا اب ہم اسی نقشے میں ہم بائیں طرف آتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ. لیفٹ کی طرف آئیں گے اور اس میں وہ علاقہ جو بنو امیہ نے خلفۂ راشدین کی فتوحات میں جو اضافہ کیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. برقہ سے آپ کو ابتدا نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد قیروان ہے، طاہرت ہے، تلمسان ہے. یہ لیبیا، تیونس اور الجزائر کے شہر ہیں. حتیٰ کہ یہ نقشے آگے فاس تک یہ پہنچ رہے ہیں، یعنی پورا یہ علاقہ آ گیا. پھر اس کے بعد موسیٰ بن نصیر و طارق بن زیاد نے سمندری خلیج عبور کر کے اوپر اسپین کو فتح کر لیا. ٹھیک ہے، اسپین کے ساتھ آپ کو بحر ظلمات آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بحر ظلمات وہی ہے جس کو بحر اوقیانوس کہتے ہیں. پچھلے نقشے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جگہ بحر اوقیانوس لکھا ہوا تھا جو نقشہ نمبر 1 تھا اس میں. اور اس کو انگلش میں اس کو اٹلانٹک سی اس کو کہا جاتا ہے. عرب میں اس کو بحر ظلمات اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس سے آگے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اس کے پار کیا ہے. وہ اتنا بڑا سمندر آ جاتا تھا اس کے بعد کہ لیکن بعد میں، خیر یہ تو شروع کے زمانے کی بات ہے، بعد میں مسلمانوں نے امریکہ کا پتہ لگا لیا تھا. مسلمان جہازران پہنچ گئے تھے، کولمبس سے پہلے پہنچ گئے تھے مسلمان جہازران. مگر بس یہ مسلمانوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے وہاں پہ آبادی نہیں کی، وہاں کی مقامی لوگوں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کی کوشش نہیں کی. ورنہ امریکہ وہ بہت، جیسے ہندوستان یا یہ ہمارے علاقے جو ہیں، پاکستان ہے، یہ یہاں پہ اسلام پھیلا ہے، وہ ایک بہت بڑا مسلم بر اعظم ہوتا ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں ہم. نمبر 5 کو آپ دیکھیے. نمبر 5 میں آپ کے سامنے، بس اسی پہ نمبر 5 میں آ کے نا پھر ہم آج کا سبق شروع کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم ہشام بن عبد الملک کے دور میں آ گئے، اور ہمارا آج کا سبق بھی یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک اور ان کے بھائیوں وغیرہ کے بارے میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وفات پا گئے، اور جو ترتیب تھی بنو امیہ کے ہاں اس کے مطابق، یعنی سلیمان بن عبد الملک نے جو وصیت نامہ لکھوایا تھا اور اس کو ایک آئینی حیثیت حاصل تھی، اسی کے مطابق سلیمان کا چھوٹا بھائی یزید وہ خلیفہ بن گیا رجب سن 101 ہجری میں، اور شعبان 105 تک اس نے حکومت کی، یعنی تقریباً اس کو 4 سال اس کو ملے ہیں. تو یہ ذاتی طور پر اچھا آدمی تھا، شریف آدمی تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی
اس سے اس کو وصیت کی تھی کہ آپ شریعت کے مطابق آپ حکومت آپ نے کرنی اور رعایا کا خیال رکھنا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے. تو اس نے بھی شروع میں کوشش کی کہ جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اصلاحات تھی ان کو باقی رکھے، اور کسی حد تک وہ باقی بھی رہی، بلکہ بنو امیہ کے آخری دور تک بھی وہ اصلاحات میں سے کچھ ایسی تھیں جو باقی رہی. مثلا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب و شتم کا جو مسئلہ تھا، جو بنو مروان کے بعض لوگوں نے شروع کیا تھا، تو وہ بالکل ختم ہو گیا تھا، دوبارہ اس کے بعد ان کے عہد میں بنو امیہ کے دور میں نہیں ہوا. لیکن جہاں تک تعلق ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عیش و آرام پر اور جاگیروں کی کثرت پر اور اسی طریقے سے غیر محدود اختیارات جو تھے جرنیلوں کے، وہ جو ان چیزوں پہ پابندی لگائی تھی وہ معیار باقی نہیں رہا. یہاں پر بعض لوگوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے یزید کے دور کے بارے میں، کئی مورخین نے نقل کیا ہے کہ یزید نے 40 دن تک تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے طریقے پر حکومت کی. اس کے بعد 40 بزرگوں نے اس کے سامنے یہ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں سے حساب کتاب معاف کیا ہوا ہے، اس لیے آپ جو چاہیں کریں. تو پھر اس کے بعد یزید نے پھر فسق و فجور اور ظلم و ستم کا شروع کر دیا اس نے. تو یہ روایت جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے اور ایک من گھڑت روایت ہے یہ، کیونکہ یہ بات ایک ادنا مسلمان بھی جانتا ہے کہ حساب کتاب جو ہے نا وہ کسی سے معاف نہیں ہے. جو انسان نے کیا ہے اس کا بہرحال آخرت میں حساب دینا ہوگا. تو اور سند کے لحاظ سے بھی اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اتنی زیادہ تبدیلی آ جاتی یزید کے دور میں، یعنی بالکل ایک دم عدل و انصاف جگہ ظلم و ستم شروع ہو جاتا، تو علماء سے اس کے بارے میں کوئی ہمیں آراء منقول ایسی ہوتی کہ یزید کے زمانے میں یہ ہوا اور یزید برا آدمی تھا. ہمیں اس کے برعکس ہمارے پاس روایت ہے. یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یزید بن عبد الملک کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی تعدیل کی، یعنی اس کو عادل اور ثقہ اس کو قرار دیا. تو امام احمد رحمہ اللہ سے بڑھ کے قول بھلا کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ ذاتی طور پہ شریف اور اچھا آدمی ہے. بہرحال اس کے دور میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، اور 2-3 لڑائیاں اس کے دور کی بڑی مشہور ہیں. ایک تو خوارج کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی ہے. یہ خوارج وہی تھے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے آخر میں آ کے انہوں نے بات چیت کی اور کہا تھا کہ آپ اپنے بعد یزید کو خلیفہ نہ بنائیں اور خلافت کو شورا کے اوپر آپ چھوڑ دیں. تو اور انہیں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی ان کی یہ بات وزنی لگی دلیل کے لحاظ سے. اس پہ سوچ بچار کر رہے تھے کہ ان کو زہر دے دیا گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ان خوارج کو جب یہ پتہ لگا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا گیا ہے تو وہ پھر کھڑے ہو گئے. یزید جیسی تخت نشین ہوا تو انہوں نے خروج شروع کر دیا، جنگیں شروع ہو گئی. تو آخر میں بہرحال خوارج کو شکست ہوئی. اچھا، ایک جو بہت بڑا خطرہ تھا وہ وسط ایشیا کے اندر پیش آیا. اگر آپ اسی نقشے میں دیکھیں جہاں پر آپ کو دائیں ہاتھ پہ سمرقند و بخارا آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ سمرقند و بخارا ان علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تو قائم ہو چکی تھی، لیکن یہاں پہ لوگ اکثر غیر مسلم ہی تھے. اس زمانے میں جن ترکوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ تھوڑے بہت ترک تھے، مطلب ایک طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی چند ہزار کہہ لیں یا چند لاکھ کہہ لیں، جو بھی تھے وہ اقلیت تھی. ان کو ممتاز کرنے کے لیے ترک ایمان کہا جاتا تھا، پھر یہ لفظ آگے ترکمان بن گیا. اور جو غیر مسلم تھے ان کو صرف ترک کہا جاتا تھا. تو اس لیے یہ جو غیر مسلم تھے نا، ان کو ابھارنے کے لیے جو چین کے جو خاقان تھے نا، وہ یہاں پہ جسے کہتے ہیں غیر ملکی مداخلت، وہ غیر ملکی مداخلت ہوتی تھی. ورنہ لوگ تو امن و سکون سے تھے، انہیں ساری سہولیات ان کو میسر تھی. لیکن یہاں پہ آپ کو سرخ رنگ کے آپ کو دائیں ہاتھ پہ خانات ترک الغربیہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ترک الغربیہ وہ علاقہ ہے جسے آج کل سنکیانگ کہا جاتا ہے. اس زمانے میں تو یہ بڑے کٹر قسم کے غیر مسلم ترک تھے، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر یہ پورا اسلامی علاقہ تھا. سنکیانگ کی اسلامی مملکت 1945 تک قائم رہی، اور یہاں پر کوئی لگ بھگ 1945 میں بھی کوئی 2 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی آبادی تھی. اور اگر وہاں پہ چائنا کی طرف سے ظلم و ستم نہ ہوتا، نسل کشی نہ ہوتی،
تو یہ آبادی تقریباً ہمارے جو صوبہ پنجاب کی آبادی اس سے زیادہ آبادی ہوتی، یعنی کوئی 10-12 کروڑ مسلمان ہوتے وہاں پہ، لیکن نسل کشی اتنی زیادہ ہوئی کہ وہاں پہ مسلمان اب بس لاکھوں کے اندر وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ جو خانات ترک الغربیہ یہ علاقہ ہے، سنگ کیانگ کے خان تھے اور یہ مداخلت کرتے تھے یہاں پہ، چونکہ ان کی رشتہ داریاں تھیں، ایک ہی قوم تھی، سمرقند کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ کہ یزید بن عبد الملک کے دور میں یہاں پہ بہت بڑی بغاوت اور بہت سخت جنگیں ہوئیں، اور شروع کی جنگوں میں مسلمانوں کو شکستیں ہوئیں، لگتا تھا کہ وسط ایشیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ آخر سن 103 ہجری میں یزید نے سعید ابن حبیرہ کو بھیجا، جو بہت بڑا تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس نے کئی بڑی بڑی جنگیں لڑی اور آخر تمام بغاوتوں کو اس نے ختم کر دیا۔ پورے وسط ایشیا پہ دوبارہ اسلامی حکومت یعنی برقرار رہی، ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی یہ بحیرہ خزر میں، یہ جہاں پہ آپ کو اسی نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے خراسان کے ساتھ بائیں ہاتھ پہ بحر الخزر، اسی کو بحر کیسپین بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے اوپر آپ خانات الخزر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ خزر کے جو خان تھے یہ بھی ترک تھے۔ یعنی ایک دلچسپ بات یہ ہے دنیا کی تاریخ میں ہزاروں سالوں سے کہ آپ اسی نقشے میں آپ دائیں ہاتھ سے دیکھیں گے جہاں خانات الترک الغربیہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے آپ چلتے جائیں، تصور کریں کہ آپ ایک کار پہ بیٹھ کے یہاں سے کوئی موٹر وے ہے، آپ وہاں سے مشرق کی طرف مغرب کی طرف چلیں، تو یہاں سے چلتے جائیں آپ ترکی کے آخر تک پہنچ جائیں۔ یہ تقریباً کوئی 3-4 ہزار کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور اس 3-4 ہزار کلومیٹر کے علاقے میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، یعنی ترکی زبان۔ تو یہ ایک ایسا آپ یہ سمجھے حقیقت ہے کہ اس سے مغربی دنیا بہت خائف ہے۔ طیب اردگان کی کوشش یہ ہے کہ ترک جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی قومیں ہیں، ان سب کا ایک فیڈریشن اس کی بنائی جائے، اور اگر وہ بن گئی تو دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوگی۔ تو خیر یہ خانات الخزر یہ علاقہ یہ بھی قدیم زمانوں سے، اسلام سے پہلے سے یہ ترکوں کا علاقہ تھا۔ تو ان خزر کے جو خانات تھے یہاں بھی کافی سارا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ عثمان رضی کے زمانے سے یہاں مسلمانوں کی یہاں پہ ان کے قلعے تھے، ان کے شہر تھے، شہر تو نہیں تھے، قلعے تھے، چوکیاں تھیں۔ تو ان لوگوں نے بغاوت کی، یہ بھی بہت بڑی بغاوت تھی۔ اور یہ اس علاقے میں جو پہاڑ ہیں اتنے دشوار گزار ہیں کہ بعض اوقات وہاں پہ یعنی بغیر گائیڈ کے، یہ بغیر مقامی رہنما کے، جیسے ہمارے پاکستان میں آگے کاغان وغیرہ کے علاقے، اس طرح کے علاقے ہی۔ تو یہاں پر جراح ابن عبداللہ وہ گئے اور بڑی بڑی جنگیں لڑی اس خانات الخزر کے علاقے میں، اور آخر ان کی بغاوت کو ختم کیا اور یہاں پہ اسلامی حکومت کو دوبارہ مستحکم کیا۔ بہرحال ان سب سے بڑھ کے جو مہمات اس زمانے میں ہوئی تھی، آپ بالکل بائیں ہاتھ پہ آ جائیں جہاں پہ آپ کو بحر ظلمات نظر آ رہا ہے، اور طنجہ جو شہر ہے مراکش کا، اصل میں یہ جو علاقہ ہے نا اس کا اصل نام ہے المغرب۔ المغرب اس کا نام ہے، جس کو آج کل اس کو ہم اردو میں مراکش کہتے ہیں یا مراکش کہتے ہیں۔ صحیح تلفظ اس کا مراکش، صحیح تلفظ اس کا مراکش ہے۔ اور یہ مراکش اصل میں ایک شہر تھا جو 5ویں صدی ہجری میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا، پھر اس شہر کے نام سے پورا ملک بعد میں موسوم ہو گیا۔ بہرحال اصل نام اس کا المغرب۔ تو یہ المغرب آج کل بھی عربی میں اس کو ابھی بھی المغرب ہی کہا جاتا ہے۔ تو المغرب کا یہ شہر ہے طنجہ۔ یہاں سے آپ اوپر دیکھیں اسپین ہے، اور یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا آپ کو نظر آ رہا ہے سبز کلر میں، سرخستہ ہے، طلیطلہ ہے، قرطبہ ہے۔ یزید کے دور میں جو بہت بڑی جو مہم تھی وہ یہ کہ مسلمان یہاں سے آگے بڑھے اور فرانس پہ انہوں نے حملہ کیا۔ فرانس میں آپ کو یہاں پہ اب آپ فرانس کو آپ کو دو حصوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک پہ مملکت الفرنجہ نظر آ رہا ہے جو پیلے رنگ میں ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسلمان قابض نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے آپ کو دوقیہ ایکتینیا نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً فرانس کا 1/3 علاقہ ہے۔ اس کا انگریزی میں جو اس کا نام ہے وہ ہے، اس علاقے کا اس کے بادشاہ سے موسوم کر کے ڈیوک آف ایکیٹن کہا جاتا تھا، یعنی ریاست کا نام ایکیٹن ہے اور بادشاہ کو ڈیوک کہا جاتا تھا۔
تو ڈیوک کے علاقے پہ مسلمانوں نے یہاں پہ جہاد کیا اور اس علاقے کے مسلمانوں نے یہاں پہ فتح کیا. تو لیکن آخر میں ایسا ہوا کہ جب فرانسیسیوں نے جوابی حملہ کیا تو آخر میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا. اور اب یہ جنگ جاری تھی، جنگ ختم نہیں ہوئی تھی کہ یزید کا انتقال ہو گیا سن 105 ہجری میں 25 شعبان. اس کے بعد یزید کا بھائی ہشام بن عبد الملک خلیفہ بن گیا، اور یہ جنگ پھر باقی اس کے زمانے میں پوری ہوئی تھی. ہشام 104 ہجری 105 ہجری میں خلیفہ بنا اور 125 ہجری تک اس کا دور حکومت ہے. پھر اس کی وفات ہو گئی 125 میں. تو تقریباً 20 سال اس کی طویل اس کی حکومت ہے. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی خلفاء میں جن کی حکومت بہت طویل ہوئی ہے وہ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے 20 سال حکومت کی، اور دوسرا ہشام بن عبد الملک ہے کہ جس نے 20 سال حکومت کی. تو ہم وہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ مسلمان یہاں ریاست ایکیٹن میں مسلمان موجود تھے اور کافی سارا علاقہ فتح کر لیا تھا. اور فتح کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو علاقہ بھی آپ کو گرے کلر میں نظر آ رہا ہاتھ سے نکل گیا، نہیں، یہ پسپا ہو کے یہیں پر پیچھے آئے تھے اور دوبارہ تیاری کر رہے تھے آگے فرانس کا باقی علاقہ فتح کرنے کے لیے. تو ہشام نے عبد الرحمن الغافقی کو وہاں بھیجا اس مہم کی تکمیل کے لیے. اور عبد الرحمن الغافقی کا نام ایک مسلمانوں کے ہیرو کے طور پہ مشہور ہے. تو 114 ہجری میں عبد الرحمن الغافقی نے آگے پیش قدمی کی، اور اسی طریقے سے یہ جو ایکیٹن کا علاقہ ہے یہ کچھ مسلمانوں کے پاس تھا اور باقی بھی فتح ہو گیا. اس کے بعد یہ آگے فرانس میں داخل ہو گئے، اور جب یہ فرانس میں داخل ہوئے اس وقت میں وہاں جو فرانس کا جو یہ پچھلا علاقہ تھا یہاں پر جو حکمران تھا اس کو چارلس مارٹل کہا جاتا تھا. اصل نام تو اس کا چارلس تھا، مارٹل اسے بعد میں لقب دیا گیا. مارٹل کہتے ہیں ہتھوڑے کو. تو چونکہ اس نے مسلمانوں سے بڑی جنگیں لڑی تھیں اور بہت مسلمانوں کو اس نے یعنی نقصان پہنچایا تھا، تو اس کو تعریف کے طور پہ اس کو مارٹل کہا جاتا. تو چارلس مارٹل نے دیگر یورپی حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی ایک قومی جذبے کے تحت آس پاس کی جو مملکتیں تھیں، یعنی اٹلی کے نواب ہیں، جرمنی کے نواب ہیں، پرتگال کے ہیں، یہ سارے جمع ہو گئے. اور یہ ان کے پاس اتنی بڑی فوج تھی. ایسا مسلمان جو تھے وہ 8,000 تھے. وہ اس زمانے میں مسلمانوں کی آپ ایک روب کہہ لیں یا تجربہ کہہ لیں اور اللہ کی مدد کہہ لیں کہ وہ 10-12 ہزار ہوتے تھے، 8-10 ہزار ہوتے تھے، اور آگے 20-25 کو تو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے. یعنی دو گنا 3 گنا فوج کو بڑے آرام سے بھگا دیتے. لیکن بعض اوقات غیر متوقع طور پہ زیادہ بڑے لشکر آ جاتے تھے، تو یہ 4-5 ملکوں کے لشکر وہ سامنے آ گئے مل. تو اب صورتحال ایسی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے بظاہر مشکل تھا کہ اس فوج سے ہم لڑیں، لیکن اگر وہ پیچھے ہٹتے تو پھر یہ خطرہ تھا یہ لوگ تعاقب کریں گے اور پسپائی کے اندر بھی یہ لوگ ہمیں گھیر کے ماریں گے. تو الغافقی نے یہ عزم کیا کہ ہم اسی صورتحال میں یعنی اسی تعداد کے ساتھ ہم لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں. تو مسلمانوں کو میدان میں دیکھ کر وہ یورپی حکمرانوں پر بھی اتنا روب ان پر بھی رہا کہ ایک ہفتے تک وہ بھی حملہ نہیں کر سکے. وہ بھی مشورے کرتے رہے کیا کریں. بہرحال ایک ہفتے کے بعد آخر خود مسلمانوں نے حملے کا آغاز کیا اور جنگ چھیڑ دی. اور 3 دن تک بہت 2 دن تک لڑائی. پہلے دن تو پورے دن جنگ چلتی رہی اور پلہ برابر رہا. دوسرے دن بھی صبح سے لے کے تقریباً 2-2:30 بجے تک جنگ جاری رہی. اور مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہ 8,000 تھے، تو اس میں سے کتنے شہید ہو چکے تھے، کتنے زخمی تھے، اور ان کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی. اگر کوئی قتل ہوتے تھے، زخمی ہوتے تھے، متبادل دستے آگے آ جاتے تھے. تو آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے بہت زوردار حملہ کیا جس میں عبد الرحمن غافقی اس حملے میں شہید ہوئے. اور شہید بھی ایسے ہوئے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پہ دباؤ ہے تو اپنے چند ساتھیوں کو لے کے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور آگے آگے جاتے رہے اور زخم ان کو لگتے رہے، اور اسی دوران وہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد بھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹے اور شام تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ جنگ خود ہی روکی گئی. جیسے شام کو زمانے میں قاعدہ تھا کہ شام کو جنگ روک دیتے تھے، پھر زخمیوں کو سنبھالتے تھے اور دیگر جو کام اپنے انجام دیتے تھے، کھانا پینا کرتے. تو جب سورج غروب ہو گیا، شام ہو گئی، تو مسلمانوں نے پھر مشورہ کیا اب کیا کیا جائے.
تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اب ہم خاموشی سے یہاں سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. تو مسلمان وہاں سے رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل گئے. اور یورپی حکمرانوں پر بھی بہرحال مسلمانوں کا اتنا رعب تو تھا کہ انہوں نے تعاقب کی ہمت نہیں کی. یہ 15 شعبان سن 114 ہجری کی یہ بہت بڑی تاریخی لڑائی، اور اس لڑائی کو معرکہ بلات الشہداء کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے ہاں اس لیے اہمیت ہے کہ یہ ایک آپ یہ سمجھے کہ ہمت و جرت کی ایک داستان ہے، اور یورپ کے ہاں اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا. اگر یہاں مسلمان فتح یاب ہو جاتے اور 4-5 ملکوں کی مشترکہ فوج کو شکست دے دیتے تو پھر یورپ کے قبضے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ ہشام بن عبد الملک کے دور کی ایک بڑی لڑائی. اچھا، اب آپ آ جائیں ذرا بائیں ہاتھ پہ جہاں ملتان آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ وہ علاقہ تھا جو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا. اچھا، آپ کو یہ ساری بات سامنے آ چکی ہے کہ محمد بن قاسم کے ساتھ کیا ہوا. اتنے بڑے فاتح کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور قید کر دیا گیا تھا، اور قید کر کے اس کی پھر بے کسی کے عالم میں اس کی موت ہوئی تھی. اب اس چیز کی ہم کوئی بھی ہم توجیہ کریں، سلیمان کا دفاع کریں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس چیز سے عوام کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا. وہ عوام مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، جو خاص طور پہ یہ جو علاقہ اس نے فتح کیا تھا اور بڑے عدل و انصاف اور مہربانی سے اس نے کام لیا. تو یہ جو محمد بن قاسم کے ساتھ ہوا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا، اور یہ سارے مفتوح علاقے سندھ وغیرہ کے، ملتان کے، راجستھان کے، یہاں پر پھر بنو امیہ کی کوئی حکومت حاکم نہیں ہو سکی. ختم بھی نہیں ہوئی لیکن استحکام بھی نصیب نہیں ہوا. کوئی حاکم آتا تھا اور پھر حالات اس کے خلاف ہو جاتے تھے، پھر وہ اس کو چھوڑنا پڑتا تھا یا خلیفہ ہی اس کو برطرف کر دیتا تھا. اگر آپ ان کی فہرست دیکھیں، حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ سندھ، وہ آپ کو مارکیٹ سے بھی مل جائے گی اور اس کو آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے گا کہ کتنی تیزی سے حکمران محمد بن قاسم کے بعد یہاں پر جو نائبین تھے، صوبیدار تھے، آئے اور گئے. استحکام نہیں تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اچھی بات یہ ہوئی کہ یہاں کے جو راجہ طاہر کا بیٹا تھا جے سنگھ، اس نے کافی سارے علاقے پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا دوبارہ، لیکن وہ مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اطاعت اس نے کر لی، قبول کر لی. ہشام کے دور میں یہاں پر جو نا ایک گڑبڑ ہو گئی یہاں پر، اور گڑبڑ یہ ہوئی کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. یہاں پر میں نے تاریخ امت مسلمہ جو چھپی ہوئی ہے نا ہمارے پاس، جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں سب کے، اس میں میں نے لکھا تھا کہ وہ ہشام کے زمانے مرتد ہو کے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. اس کو میں نے جب مزید دیکھا، چونکہ یہ الکامل فی تاریخ وغیرہ میں اسی طرح لکھا تھا، میں نے ویسے ہی لکھ دیا اس کو. بعد میں جب حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کی کتاب میں نے دیکھی تو حضرت نے اس کی تحقیق کی ہے، بڑی اچھی تحقیق کی. تو میں نے اس کو جب دیکھا تو حضرت کی تحقیق سے بالکل میں متفق ہوا، اور انشاءاللہ جو اگلا ایڈیشن آئے گا اس میں اس کو ہم ٹھیک کریں گے. وہ یہ کہ اس کا مرتد ہونا جو تھا نا، وہ ایک پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا گیا، ورنہ وہ مسلمان ہی تھا. اور وہ اسے مرتد قرار دے کے اس کے خلاف لشکر کشی کی گئی. تو نتیجہ یہ ہوا آخر میں جو جے سنگھ تھا وہ لڑتا رہا مسلمانوں سے، اور لڑنے کے بعد وہ گرفتار بھی ہو گیا، گرفتار کے بعد قتل بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے قتل کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایک اسلام وہاں پہ پھیلنا تھا، خود جے سنگھ کے لوگ تو اسی کو پسند کرتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر اس کو مرتد قرار دے کے اس کے خلاف لڑائی کی گئی، اسے قابو میں کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اسے قتل بھی کر دیا گیا، تو ان پہ اچھا اثر نہیں ہوا. تو ان چیزوں کا اگر سے پھر اس کے سندھ میں بغاوتیں شروع ہو گئی اس پورے علاقے میں. اس کے خلاف پھر جنید بن عبد الرحمن، یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا، بڑا اس کا نام ہے، اس کا تقرر ہوا، اور وہ 107 ہجری سے لے کے 111 ہجری تک یہ مہمات میں مصروف رہا. جو علاقے محمد بن قاسم نے فتح کیے تھے ان علاقوں میں دوبارہ جنگیں ہوئیں، ان کو دوبارہ فتح کیا گیا. تو زمینی طور پر تو دوبارہ علاقے حاصل ہو گئے، لیکن جو وہاں پہ اسلام پھیلنے کی رفتار جو تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی، ورنہ یہ علاقہ بہت پہلے مسلم اکثریت بن جاتا. اچھا، یہ مسئلہ تو سندھ کا تھا.
اب آپ آئیں ذرا ترکستان کی طرف، یعنی سمرقند و بخارا خورا، یہ جو علاقہ ہے وسط ایشیا، اس کو ترکستان بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر بھی بغاوتیں ہوئی، اور ان بغاوتوں کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات تھی، جیسے میں نے کہا کہ کچھ اصلاحات تو باقی رہی، میں کچھ اصلاحات ایسی تھیں کہ بنو مروان ان سے پیچھے ہٹ گئے، ان کو ختم کر دیا۔ ان میں سے ایک اصلاحات یہ تھی کہ 9 مسلموں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، غیر مسلم ہے تو جزیہ دیں، مسلمان ہوتی جزیہ معاف ہے۔ حجاج بن یوسف نے یہ بدعت نکالی تھی کہ جی 9 مسلم بھی جزیہ دیں گے۔ تو ہشام کے دور میں جو یہاں کا جو گورنر تھا، اس نے یہاں پر یہ غلطی کی کہ اصل میں ہوا یہ تھا، ایک تو اچھی بات ہوئی کہ یہاں پر مسلمانوں نے تبلیغ شروع کی شام کے دور میں، اور سمرقند اور اس کے آس پاس بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، اور مزید ان کا سلسلہ اسلام میں داخل ہونے کا تیزی سے شروع ہو گیا تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ حکومت نے یہاں پہ غلطی یہ کر دی، بہت سنگین غلطی تھی، جرم تھا، کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہوتے رہے لیکن جزیہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اب جب یہ حکم صادر ہوا تو یہ 9 مسلم جو تھے حکومت سے بد اعتماد ہو گئے، اور انہوں نے جمع ہو کے پھر انہوں نے بغاوت کر دی۔ اور یہاں سے اس کے بعد جو یہاں پر اس علاقے میں جو جنگیں شروع ہوئی ہیں، بہت بڑا جناب وہ سلسلہ تھا جنگوں کا۔ میں تاریخ امت مسلمہ میں بہت اس کو مختصر کر کے لکھا ہے، پھر بھی وہ اچھا خاصا ہے، اس کو آپ اس کو مطالعہ کر لیجئے گا۔ خلاصہ یہ کہ بہت مشکلات پیش آئیں، شاید یہ علاقہ ہاتھ سے نکل جاتا، لیکن پھر 111 ہجری میں جنید بن عبد الرحمن کو سندھ سے ہٹا کے یہاں پہ اس کو متعین کیا گیا، کیونکہ سندھ میں اس نے کامیابی سے بغاوتیں ختم کی تھی، تو یہاں پہ اس کو آزمایا گیا، اور اس نے یہاں پہ جنگیں لڑی ہیں، جس میں خاص طور پہ وہ جنگ بڑی مشہور ہے، سمرقند کی جنگ جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، اور وہ تفصیل میں نے تاریخ امت مسلمہ میں نے لکھی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ مسلمان قریب تھا کہ مسلمان شکست کھا جاتے۔ آخری جو لڑائی تھی وہ اتنی بڑی لڑائی تھی ترکوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کے 18 علم بردار، یعنی علم بردار وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں لشکر کا بڑا پرچم، چھوٹے چھوٹے پرچم تو مختلف، ایک بڑا اونچا پرچم ہوتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے یہ فوج اپنی جگہ پر ہے، اور جتنے سپاہی ہوتے ہیں یا افسران ہوتے ہیں اس مرکزی علم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ علم پیچھے ہٹنے لگے تو مطلب یہ کہ پسپائی کرنی ہے، وہ علم آگے بڑھے تو مطلب آگے بڑھنا ہے، وہ علم اپنی جگہ پر جم کے لڑنا ہے، وہ اس کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو 18 علم بردار مسلمانوں کے یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، یعنی ترک مسلمانوں کے علم بردار تک پہنچ چکے تھے، صفوں میں گھس چکے تھے۔ تو آخر میں صورتحال یہ ہو گئی تھی دونوں طرف کی، ترک بھی بہت تھک چکے تھے، یہ حال ہو گیا تھا کہ فریقین میں تلواریں اٹھانے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو خالی ہاتھ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، یا چھریاں لے کے خنجر لے کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ تو یہ لڑائی جناب ایک دن شروع ہوئی ہے، دوسرے دن برابر جاری رہی، اور جتنی مسلمانوں کی گھڑ سوار فوج تھی وہ ساری ختم ہو گئی اس لڑائی میں، صرف جو پیادہ سپاہی تھے وہ باقی رہ گئے تھے۔ تو آخر میں پھر جنید نے انہی پیادہ سپاہیوں کو جمع کیا، تو کہتے ہیں ایک بہت بوڑھے مجاہد تھے، تقریباً ان کی عمر 90 سال، زیاد ابن حارث نام تھا، 90 سال ان کی عمر تھی۔ تو زیاد ابن حارث نے کہا کہ مجھے ترکوں سے جنگوں کا تجربہ 70 سال کا تجربہ ہے، میں 70 سال سے ان سے میں جہاد کر رہا ہوں، تو اب آپ جناب میری قیادت میں آ جاؤ۔ تو مسلمان ان کے پیچھے ہو گئے، تو ترک اب آگے بڑھ رہے تھے، اس نے کہا قریب آنے دو، قریب آنے دو، بالکل وہ قریب آ گئے، اب حملہ کرو۔ تو یہ جو دستہ تھا مسلمانوں کا، یہ ان کی صفوں کو چیر کے دوسری طرف نکل گیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر رمضان 112 ہجری میں، یہ لڑائی پھر اگلے سال تک یہ جاری رہی ہیں، اور رمضان 112 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، یعنی جنگیں تو بہت سی ہوئی ہیں۔ آخر میں ترکوں نے دیکھ لیا کہ ہم مغلوب نہیں کر سکتے، یہ لشکر خاقان لے کے آیا تھا، یعنی خانات ترک الغربیہ، وہ یہ لشکر لے کے آیا تھا، وہ پھر پسپا ہو کے واپس چلا گیا۔ 116 ہجری میں جنید کی وفات ہو گئی، تو ترکوں نے جو چین کا جو خاقان تھا ترک الغربیہ، اس نے کہا یہ اچھا موقع ہے، تو وہ پھر لشکر لے کے آیا، لیکن اس بار پھر اس کو دوبارہ شکست ہوئی۔ 120 ہجری میں اس نے پھر حملہ کیا، اور اس میں جناب اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا گورسول، اور یہ گورسول بھی بہت بوڑھا ترک سردار تھا، یعنی کفار جو تھے ان میں اس جیسا مضبوط آدمی کوئی نہیں تھا، اس کی عمر بھی تقریباً 90-95 سال، اور مسلمانوں سے یہ 70 سے زیادہ بڑی بڑی جنگیں لڑ چکا،
تو ترکوں نے جناب اسی کو اپنا بادشاہ، اپنا خاقان اس کو بنا لیا تھا. تو ادھر سے ہشام بن عبد الملک نے اس کے مقابلے میں نصر بن سیار کو نیا گورنر مقرر کیا. یہ بھی بہت قابل آدمی تھا، بڑا اچھا شاعر تھا، ادیب تھا، اور اس نے ہر شعبے میں بہت اچھا کام کیا. اور خلیفہ سے اجازت لے کے جو نو مسلموں سے جزیہ لینا تھا وہ بھی بند کرا دیا. یعنی جتنے بھی وہاں پہ کمزوریاں تھیں وسط ایشیا میں سب کو دور کر دیا، اور بہت اچھا اس نے انتظام کیا. تو اب مقامی لوگ جو تھے وہ اب بغاوتوں کا حصہ بننے سے رک گئے. اب مسئلہ رہا بیرونی مداخلت کا. تو یہ جو نیا خاقان تھا ترکوں کا، گرسول، اس کے ساتھ جناب بہت بڑی جنگ ہوئی، اور آخر کار پھر وہ گرفتار ہو گیا، خود گرسول گرفتار ہو گیا اور اسے قتل کر دیا. یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ ہشام بن عبد الملک جو دمشق میں جو تھا، اور دمشق سے محاذ جنگ میں تقریباً کوئی 3000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو روزانہ قاصد وہاں سے یعنی روز کی خبریں لے کے چلتا تھا، اور تقریباً 25-30 دن بیچ میں لگتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ، یعنی ٹائم تو کافی لگتا ہوگا 3000 کلومیٹر طے کرنے میں، لیکن یہ منتظر رہتا تھا کہ کب خبر آئے گی. تو جب یہ فتح کی خبر آئی تو ظاہر ہے وہ 20 دن بعد 25 دن بعد جب اس پہ پہنچی ہے، شام کو یہ خبر پہنچی ہے، تو خبر سنتے ہی پھر وہ سجدے میں گر گیا، سجدے شکرانہ اس نے کیا، اور پورے دربار کے اندر تکبیر کے نعرے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے. اور گورسول جو تھا جب وہ قتل ہو گیا تو پیچھے ترکوں کا، غیر مسلم ترکوں کا قائد کوئی بھی نہیں، اس لیے پھر وہ آپس کی خانہ جنگیوں میں لگ گئے، منتشر ہو گئے، اور یہ بہت بڑا فتنہ جو تھا ختم ہو گیا. ہشام بن عبد الملک کا جو دور تھا تقریباً وہ پورا دور جو تھا وہ جہاد میں گزرا، لڑائیوں میں گزرا. نئے علاقے تو زیادہ فتح نہیں ہوئے، کچھ علاقے آپ کہہ سکتے ہیں نئے تھے، باقی وہی علاقے تھے. اور ایک محاذ یہ تھا، آپ ذرا افریقہ کی طرف بھی آپ دیکھیں کہ افریقہ میں کیا ہوا تھا. افریقہ میں یہ آپ کو جو علاقے نظر آ رہے ہیں، برقہ، طرابلس، قیروان، یہ تیونس، لیبیا اور الجزائر کے علاقے ہیں. یہ علاقے بربروں کے علاقے ہیں، اگرچہ بعد میں عرب بھی ان میں مخلوط ہوتے رہے اور نسلیں مل کے مخلوط نسلیں وجود میں آ گئی. جیسے تیونس میں جو نسلیں ہیں عربوں کی وہ ملی جلی ہیں، وہ چہرے سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے نقوش جو ہے ان میں بربری نقوش بھی ہیں، اور رنگت ان میں حسن جو عربوں کا حسن بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو خیر یہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہاں جو بربر آباد تھے شروع میں تو یہ بالکل صحیح مسلمان تھے، بلکہ اکثریت تو خیر بعد میں ٹھیک ہی، لیکن جو حالات پیش آئے تھے پچھلے زمانے میں، جیسے یزید کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ بنو مروان سے متنفر تھے، ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن برداشت کرتے رہے بھی ٹھیک ہے، حکومت مسلمانوں کی بغاوت تو نہیں کر رہے تھے. اب یہ ہوا کہ کچھ خوارج جو تھے جنہیں دیگر علاقوں میں شکستیں ہوئی تھی نا، وہ وہاں سے چپکے سے نکل کے خوارج کے علماء وہ ان علاقوں میں آ گئے، اور انہوں نے خارجی نظریات کی تبلیغ شروع کر دی. اہل سنت کا مسلک تو یہ ہے کہ حاکم اگر فاسق یا ظالم بھی ہو تو آپ کو خروج نہیں کرنا چاہیے، آپ انہیں حکمرانوں کو سمجھائیں اور جناب امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. اگر حکام کوئی ظلم کرتے ہیں تو ظلم پہ احتجاج کریں، اور اس احتجاج کی وجہ سے اگر آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تو آپ معذور ہوں گے، مسلح لڑائی آپ نہ کریں. اور خوارج کے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی حکمران کسی بھی قسم کا ظلم یا فسق کرتا ہے، یہ وعدہ توڑتا ہے، تو خروج فرض عین ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب یہ بربروں میں سے لاکھوں بربر خارجی ہو گئے تو انہوں نے ہشام کے دور میں انہوں نے خروج شروع کر دیا. اور اس خروج کی جو بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جناب اچھا جو خارجی جو بڑا تھا نا، اس کا نام تھا میسرہ، جس نے یہاں پر اس نے تبلیغ کی تھی خارجی عقائد کی، اس کا نام میسرہ تھا. تو اس کی قیادت میں یہ سارے جمع ہو. 122 ہجری میں یہ بغاوت ہوئی ماہ رمضان میں، اور اس بغاوت کا اتنا زور تھا کہ ان لوگوں نے جتنے بھی عرب تھے، چاہے وہ بنو مروان کے تھے یا دیگر قبائل کے تھے، جو شہروں کے اندر آباد تھے، جن کے پاس عہدے تھے یا جو فوج میں تھے، جہاں ان کا بس چلا یکدم اٹھے اور ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا. تو اب یہ دیکھ کے پھر ہشام نے ایک بڑی فوج بھیجی، اور ذوالحجہ سن 122 میں بہت بڑی جنگ ہوئی،
اور اس جنگ میں بڑے بڑے عرب سردار اس کے اندر شریک ہوئے تھے تاکہ مسلمانوں کو ان کی ہمت بڑھے، لیکن شکست بھی ہوئی اور وہ بڑے بڑے عرب سردار بھی قتل ہو گئے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے وہ عرب شرفاء کے اس جنگ کا نام ہی معرکہ اشراف پڑ گیا، یعنی عرب کے اشراف اس جنگ میں قتل ہو گئے۔ اچھا، ادھر اسپین میں بھی جو بربر وہاں بھی کافی سارے تھے، اور ان کے اندر بھی ان بربروں کے نمائندوں نے جا کے خارجی نظریات کی تبلیغ کر دی تھی، تو وہاں بھی خارجی بربر بہت سے تھے، انہوں نے وہاں پہ بغاوت کر دی۔ ہشام نے پھر کیا، اس نے 123 ہجری میں ایک جرنیل کلثوم بن عیاض کو 30,000 سپاہی دے کے بھیجا، اور 30,000 میں اس نے 10,000 صرف بنو امیہ کے نوجوان شامل کیے تاکہ فوج کا حوصلہ بڑھے۔ اور لوگ کہیں کہ یہ حکمران خاندان صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بیٹھے، ان کے اپنے لڑکے اور اپنے رشتہ دار وہ بھی جنگ میں شریک۔ آگے ہشام نے حکم دیا تھا کہ جہاں جہاں سے یہ فوج گزرے لوگ شامل ہوتے جائیں، چنانچہ مصر سے اور تیونس سے اور لیبیا سے جناب ہزاروں لوگ شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ یہ اب جو اصل مرکز تھا ان کا یہاں پر آ گیا تھا الجزائر میں۔ تو الجزائر میں جب یہ لشکر پہنچا تو 70,000 جو ہشام کا جرنیل جو ہے کلثوم، 70,000 سپاہی اس کے پاس تھے۔ اور یہ لڑائی ہوئی ہے طنجہ کے پاس، جو آپ کو نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے طنجہ، یہ سمجھے یہ المغرب کا علاقہ ہی ہو جاتا ہے، یہاں پہ جنگ ہوئی ہے۔ یعنی بربر پیچھے ہٹتے رہے، پیچھے ہٹتے ہٹتے یہاں پر کھڑے ہوئے سمندر کے قریب، اور یہاں پہ جو جنگ ہوئی ہے بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اور مسلمان یعنی جو اہل سنت تھے وہ بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود انہیں شکست ہوئی، اور تقریباً یوں سمجھے کہ 1/3 فوج تو بالکل ہی ختم ہو گئی، یعنی 70,000 میں سے تقریباً 25,000 اس میں قتل ہو گئے، اور باقی جو تھے بکھر گئے جنگلوں میں، ادھر ادھر بکھر گئے، اور بربروں نے ان کو ایسے گھیر گھیر کے مارا۔ جو بچے کچے تھے وہ سمندر پار کر کے وہ اسپین جا کے انہوں نے وہاں کے گورنر کے پاس انہوں نے پناہ۔ تو ہشام کو جب یہ پتہ لگا، یا اس سمے ہشام کا آخری دور ہے، ابھی اس کے آخری 1-2 سال ہیں، اس کے واقعات ہیں، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس فتنے کو ختم کروں گا چاہے مجھے اپنی اولاد کے ساتھ جانا پڑے۔ تو اس نے پھر دوسری فوج بھیجی، اور یہ پھر اس میں جو لڑائی میں بربر یہاں بہت تقریباً 3 لاکھ بربر اس لڑائی میں مسلمانوں کے مقابلے میں، اہل سنت کے مقابلے میں آئے، اور علماء بہت سارے اس میں بڑے بڑے اہل سنت علماء اور محدثین وہ ساتھ گئے، اور انہوں نے یوں سمجھے کہ مسلمانوں کے خون کو گرمانے کے لیے انہوں نے آوازیں لگائیں، خطبے دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اس میں پھر بربروں کو یعنی شکست فاش ہو گئی، اور 2 لاکھ وہ قتل ہوئے، یعنی خارجی بربر 2 لاکھ وہ قتل ہوئے، اور باقی قید ہو گئے یا فرار ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو محفوظ رکھا، ورنہ اگر یہ بغاوت کامیاب ہوتی تو کوئی بعید نہیں تھا کہ بربروں ہی کا اقتدار یعنی خوارج کا اقتدار وہ عالم اسلام پہ قائم ہو جاتا، جتنی تیزی سے وہ آگے بڑھے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد پھر ہشام کی وفات ہو گئی، یعنی 125 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کی وفات ہو گئی۔ اس نے یہ ذاتی طور پر نیک آدمی تھا، سادہ زندگی گزارتا تھا، اور بہت طبیعت کا جیسے کہ متحمل مزاج آدمی تھا۔ اس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے اس کو کچھ سخت الفاظ کہہ دی، تو ہشام نے اس سے یعنی اس کا جو زیادہ سے زیادہ غصے کا جو واقعہ منقول ہے وہ یہ کہ اس نے اس نے اسے کہا کہ بھائی تم خاموش ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں کوڑے سے ماروں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ خلیفہ اور ایسے الفاظ کہتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یعنی وہ آدمی بھی کیسا تھا، منہ پہ کہہ رہا ہے۔ تو ہشام نے کہا اچھا مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی تمہارے جیسا احمق بن جاؤں۔ تو اس نے کہا اچھا مجھ سے مالی تاوان لے لو، خلیفہ اس آدمی سے کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ تو ہشام نے کہا اچھا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو یہ جناب یہ اس کی نرم دلی کے واقعات اس کے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اور گانے بجانے سے، شراب نوشی سے، ایسی ساری چیزوں سے بہت دور تھا۔ اللہ والوں سے، نیک بزرگوں سے، محدثین سے اس کا تعلق تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت سے خلفاء کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک جو بہت امتیازی چیز آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ اس حساب کتاب کا بہت ہی ماہر تھا، جسے آرڈر سسٹم کہتے ہیں۔ اب اس کے اپنے دور کے اندر جو کچھ بھی ہوا، خرچے شرچے جو بھی، ایک ایک پائی کا، ایک ایک درم کا اس نے حساب رکھا ہوا تھا، کیا کیا کہاں پہ خرچ ہوا۔ اپنی ذات پہ تو بہت ہی کم خرچ کرتا،
جب اس کی وفات ہو گئی، یعنی بلکہ ان کا دور ہی ختم ہو گیا، بنو عباس آ گئے، تو بنو عباس کے جو خلفاء تھے انہوں نے ان کے یعنی ہشام بن عبد الملک کے دور کا سارا جو حساب کھاتے تھے سارے کھلوائے اور چیک کروایا اپنے ماہرین سے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہشام کے دور کے 20 سال کے اندر ایک درم کی بھی کمی بیشی نہیں، سارے کھاتے بالکل ٹھیک. تو ایک یعنی آپ سمجھے مخالفین سے ایسی گواہی ہے تو اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی. تو اس کے بعد پھر ہشام کے بعد یک دم دور زوال شروع ہو گیا. چونکہ ٹائم مختصر ہے میں صرف اس کو لپیٹوں گا. اس کو وہ دور زوال شروع کیسے ہوا؟ ہشام کا جو بھتیجا تھا ولید بن یزید، یزید بن عبد الملک جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد آیا، جب اس کی وفات ہوئی تھی تو اس کا بیٹا ولید وہ کم عمر تھا، لڑکا تھا، ورنہ وہ یزید اسی اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیتا. لیکن اس نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تو اس نے وصیت یہ لکھوائی تھی کہ میرے بعد میرا بھائی ہشام خلیفہ ہے اور ہشام کے بعد میرا بیٹا ولید بن یزید خلیفہ ہے. اب چونکہ خلفاء کی وصیت کو آئینی حیثیت مل جاتی تھی تو اس لیے ہشام اپنے دور میں اس کو تبدیل نہیں کر سکا. حالانکہ یہ جو لڑکا تھا یہ ولید، یہ بہت ہی نالائق لڑکا تھا. یہ اپنے چچا کے جو 20 سال تھے اس نے اسی کڑہن میں اور جلتے ہوئے جلتے بھنتے گزارے کہ حکومت تو میرے باپ کی تھی، ہمارے گھر کی جاگیر تھی، میرا چچا کیسے بیٹھا ہوا تخت پہ. تو ہمیشہ اپنے چچا سے ناراض رہتا. چچا جتنا اس کو سنبھالنے کی، سدھارنے کی، تعلیم دینے کی کوشش کرتا اتنا زیادہ بگڑتا اور کچھ نالائق قسم کے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا مستیوں میں مصروف رہتا تھا. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ابن شہاب زہری جو بڑے محدث ہیں، انہوں نے ہشام کو اس کے آخری زمانے میں اس کو تنبیہ کی کہ اس کی وصیت منسوخ کرو اور کسی قابل آدمی کو اپنا ولی عہد بناؤ. اور ہشام کی سمجھ میں بھی بات آ گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کو عمل میں لے کے آتا اس کی وفات ہو. تو اسی آئین کے مطابق یہ نالائق تخت پہ بیٹھ گیا. تخت پہ بیٹھتے ہی اس نے جتنے عمرا تھے ہشام کے دور کے، جن کو 10 15 15 20 سال کا تجربہ تھا اور وہ علاقوں کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، بڑی بڑی بغاوتیں انہوں نے ختم کی تھی، ان سب کو اس نے فارغ کر دیا. اور اپنے کھیل کود کے جو نالائق دوست تھے، کسی کو جناب افریقہ، کسی کو خراسان، کسی کو وسط ایشیا، کسی کو سندھ، جو سمجھ میں آیا اس نے گورنر اس نے بنا دی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک کا نظام ایک دم سے تباہ ہو گیا. تو جو موروثی حکومت، اس کی یہ بہت بڑی خرابی ہوتی ہے کہ ایک نالائق شخص کے آنے سے آپ کا پورا نظام آپ کا تباہ ہو جاتا ہے. تو اور ساتھ میں خود بھی عیش و آرام کے اندر ہر وقت منہمک رہتا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی اس کی حکومت ابھی مشکل سے اس نے 6 مہینے اس نے حکومت کی ہے، اور 6 مہینے نہیں، تقریباً اس نے 1 سال اور 3 مہینے اس نے حکومت کی. ربیع الاخر 125 میں بیٹھا اور جمادی الاخر 126 میں اس کو ایک بغاوت کے اندر اس سے قتل کر دیا گیا. تو اس کے دور کے اندر جو یوں سمجھے سب آزاد ہو گئے تھے، جتنے صوبے دار تھے اپنی اپنی جگہ خود مختار ہو گئے تھے. اعلان تو نہیں کیا لیکن جو مرضی یہ کرتے تھے، کسی کی بات نہیں مانتے. اور انہی خود مختار عمرا میں سے ایک نے کھڑے ہو کے اس کو قتل کیا تھا. یہ جو امیر تھا یہ بنو امیہ کے خاندان کا تھا، یزید بن ولید. یہاں متشابہ لگنے والی بات ہے، جو پہلا تھا وہ کیا تھا جو قتل ہوا؟ ولید بن یزید. اور اب جو آیا ہے یہ یزید بن ولید ہے. اب کوئی شخص ویسے دیکھو تو سمجھے گا پچھلے حکمران کا بیٹا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جو ولید بن عبد الملک تھا، جو بڑا خلیفہ تھا جس کے دور میں فتوحات ہوئی، یہ اس کا بیٹا. تو اس نے بغاوت کر کے اس کو قتل کر دیا، خود خلیفہ بنا. اور یہ بہت نیک آدمی تھا، اچھا حکمران تھا. لیکن آپ یہ سمجھے کچھ پھر تقدیر کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں کا آپ کو جو ایک جھلک نظر آتی ہے وہ یہ کہ تباہی کے دور میں اچھا حکمران آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو جلدی بلا لیتا ہے. تو پھر آپ سمجھیں کہ اب ٹائم ختم ہے. 6 مہینے اس نے حکومت کی ہے، بڑی اچھی حکومت کی، کوشش کی معاملات کو سنبھالنے کی. 6 مہینے بعد اچانک بیمار ہو کے دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ جمادی الاخرہ 126 میں بیٹھا، ذوالحجہ 126 میں دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد ابراہیم میں ولید آ گیا، یعنی اسی کا بھائی تھا ابراہیم، وہ آ گیا. اور وہ بالکل نالائق اور کمزور آدمی تھا. اس طرح کا عیاش تو نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کوئی جوہر ہی نہیں تھا حکومت چلانے کا. چنانچہ صرف 3 مہینے گزرے تھے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے اور جناب یہ گرفتار کر لیا گیا اور نیا حکمران آ گیا، مروان بن محمد.
مروان بن محمد نے سفر 127 ہجری سے ذوالحجہ 132 ہجری تک حکومت، تقریباً 5 سال اس نے حکومت کی. جس طریقے سے حکمران آگے پیچھے لڑک رہے تھے تو اس کا 5 سال حکومت کرنا بہت بڑی بات. اور وہ ساری بغاوتیں جن پہ ہشام وغیرہ نے قابو پایا تھا وہ ساری دوبارہ شروع ہو گئی ان سارے علاقوں میں، جناب خراسان میں اور وسط ایشیا میں اور افریقہ میں. تو یہ 5 سال اس کے مسلسل لڑتے ہوئے گزرے ہیں. اور ایک جگہ پر یہ قابو پاتا دوسری طرف دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا، کہیں خوارج سر اٹھا رہے ہیں، کہیں دوسری قومیں سر اٹھا رہی ہیں. اور لیکن ان سب سے بڑھ کے 2 چیزیں تھیں جس نے بالکل آپ یہ سمجھیں کہ پانسا پلٹ دیا. ایک تو بنو عباس کی تحریک تھی اور ایک ربیہ اور مضر کی خانہ جنگی تھی. تو اس میں انشاءاللہ ہم اگلی نشست پہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور وہیں سے پھر ہم عباسی تحریک کیسے شروع ہوئی اور انہوں نے کس طرح اپنی تنظیم بنائی اور کیسے عالم اسلام پہ اثرات ڈالے، وہ ساری چیز انشاءاللہ پھر مروان ابن محمد کے دور میں انشاءاللہ آ جائے گی. اور اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں ہمارا بنو عباس کا دور بھی شروع ہو جائے گا. آج کی نشست ہماری ختم ہوتی ہے، تو اگلی بار انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.